اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نبا، یہ قرآن پاک کی 78 نمبر صورت ہے، مکی صورت ہے اور اس میں 40 آیت ہیں، اور دوسری آیت کے لفظ نبا کو ہی اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ یہ صرف نام ہی نہیں بلکہ اس کا عنوان اور مضمون بھی ہے۔ نبا کے مطلب ہیں قیامت اور آخرت کی خبر۔ مکہ کے ابتدائی دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق دینے کا آغاز کیا تو بیسکلی 3 باتیں تھیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کے ساتھ اس کی خدائی میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ رسول اللہ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا رسول مقرر کیا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اس دنیا کو ایک دن ختم ہو جانا ہے اور ایک دوسرا عالم شروع ہوگا جس میں اولین سے آخرین تک تمام زندہ کر کے کھڑے کیے جائیں گے اسی جسم کے ساتھ جس جسم کے ساتھ انہوں نے اس دنیا میں زندگی گزاری ہوگی، اور تمام امور دنیا انجام دیے ہوں گے۔ پھر ان سب کے عقائد و اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور اس محادثے میں جو کامیاب ہو گیا وہ جنتی اور جو ناکام ہو گیا وہ جہنمی ہو جائے گا۔ اللہ کو یہ بات سخت ناگوار تھی کہ وہ اللہ رب العزت کو رب اعلیٰ خالق و رازق تو مانتے تھے، مگر اس کی خدائی میں اپنے بنائے ہوئے خداؤں کو، بتوں کو، دیوتاؤں کو بھی شریک کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ناگوار گزرتی تھی کہ محمد بن عبداللہ جنہوں نے 40 برس تک انہی کے درمیان زندگی گزاری اور کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی برائی میں بھی مرتکب نہ پایا تھا، حتیٰ کہ کبھی جھوٹ بھی نہ بولا ہو، اور جو مکے میں جو برائیاں پھیلی ہوئی تھیں کبھی کسی برائی میں ملوث نہیں تھے، مگر جب انہوں نے دعویٰ رسالت کیا تو وہ اس پہ ان کو جھٹلانے لگے۔ اور پھر ان لوگوں کے لیے سب سے زیادہ حیرت اور الجھن کا باعث یہ تھی کہ آخرت میں دوبارہ زندہ کر کے حساب دینے کا تصور ان کے لیے ناقابل یقین تھا۔ اس عقیدے کو ماننے بغیر حق و باطل کا معاملہ طے ہی نہیں ہو سکتا تھا، خیر و شر میں تفریق نہیں ہو سکتی تھی۔ جو عقیدہ رکھے گا، جیسے عمل کرے گا، اس کا انجام اسی کے مطابق ہی طے پایا جائے گا، اللہ کہ اللہ کو کچھ اور منظور ہو۔ اس لیے مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں قیامت و آخرت کا مضمون ہی ملتا ہے۔ سورہ نبا اما پارے کی یعنی 30ویں پارے کی پہلی صورت ہے۔ اس سورہ کی پہلی 20 آیت میں اہل مکہ کو قیامت کے انکار کرنے پر پوچھا جا رہا ہے کہ تمام کائنات کس نے بنائی ہے اور کیسے بنائی ہے، اور تم انسانوں اور تمہارے معاملات کو کس نے طے کیا ہے؟ کوئی تو ہے جو سارے کے سارے نظام کو چلا رہا ہے ایک دم اسموتھلی، پرفیکٹلی، پھر بھی تم قیامت کے دن کے انکاری ہو۔ پھر آیت 21 سے 30 تک میں ان لوگوں کے لیے جو حساب و کتاب دینے پر یقین نہیں رکھتے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا۔ پھر آیت 31 سے 36 تک میں نیکوکاروں، فرما برداروں کا انجام، اور آخر میں آیت 37 سے 40 تک میں روز محشر کا بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلی 20 آیتوں میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کس بارے میں سوالات کر رہے ہیں۔ اہل مکہ ایک دوسرے سے کس بارے میں بات چیت کرتے ہیں اور کس بارے میں پوچھتے ہیں، وہ بڑی خبر یعنی وہ قیامت کب آئے گی، اور پھر اس کے بارے میں اختلاف بھی رکھتے ہیں۔ ہرگز نہیں وہ عنقریب جان لیں گے، پھر ہرگز نہیں وہ عنقریب جان لیں گے۔ مکہ والے بڑی حیرتوں میں تھے کہ وہ صاحب جو یعنی محمد مصطفیٰ جو کل تک بہت ہی عقل مندی کی باتیں کرتے تھے، آج ایک دم سے کہنا شروع کر دیا ہے انہوں نے کہ مرنے کے بعد ہم لوگ جب بوسیدہ ہڈیوں میں ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ سے اثر نو زندہ کر کے کھڑے کر دیے جائیں گے اور پھر اپنے اعمال کا حساب دیں گے، اور پھر یہ دنیا تہس نہس ہو جائے گی، یہ ستارے، یہ چاند، سورج سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ تو ان کے لیے یہ تصور ناقابل یقین تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بھی ہے اور زندہ ہو کے اپنے کیے کا حساب کتاب بھی دینا ہے، تو وہ بڑی ہی الجھنوں کا شکار تھے۔ آگے کی آیتوں میں کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو اس میں میخوں کی طرح گاڑا، اور کیا ہم نے تمہیں جوڑوں جوڑوں میں پیدا نہیں کیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہاری نیند کو باعث آرام بنایا ہے کہ تمہاری تھکن دور ہو سکے، اور ہم نے رات کو تاریک پردہ پوش بنایا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان تعمیر کیے ہیں، اور ہم نے ایک نہایت چمکتا چراغ بنا کر رکھا ہے، اور پھر ہم نے بھرے ہوئے پانی سے بادلوں کو کثرت سے برسنے والا پانی زمین پہ اتارا تاکہ ہم اس کے ذریعے اناج اور سبزہ اور گھنے باغات اگا سکیں۔ اور پھر یقیناً فیصلے کا دن مقرر ہے جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی تو تم سارے کے سارے فوج در فوج سمٹ آؤ گے، اور پھر آسمان کھول دیا جائے گا تو دروازے ہی دروازے ہو جائے گا، اور پہاڑوں کو ایسا چلایا جائے گا کہ وہ سراب ریت بن جائیں گے۔ اب آیت 21 سے 30 تک میں
کہا جا رہا ہے کہ یقیناً جہنم ہمیشہ سے گھات کی جگہ ہے، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے جس میں وہ مدتوں تک پڑے رہیں گے، اس میں کسی بھی قسم کی ٹھنڈک کا مزہ نہ پائیں گے اور نہ کچھ پینے کا، مگر صرف کہ کھولتا ہوا پانی اور بہتی ہوئی پیپ۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اور سرکشوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے یہی پورا پورا بدلہ ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ وہ کسی قسم کے حساب کی توقع نہ رکھتے تھے، تو انہوں نے ہماری آیتوں کو، یعنی اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، دلیلوں کو، نشانیوں کو، سب کچھ جھٹلا کے رکھ دیا، حالانکہ دنیا میں سب کچھ ان کے سامنے واضح تھا، اور ہم نے یعنی اللہ نے ہر چیز کو ایک کتاب میں شمار کر رکھا ہے، اور اللہ ان کی ہر ایک حرکت، بات، ارادوں، نیتوں، چالوں، خیالوں تک کو گن گن کر پوری طرح سے گھیر کر لکھ رہا ہے ایک کتاب محفوظ میں۔ سو اب چکھو اس عذاب کا مزہ جس کو کافر ٹھکرایا کرتے تھے، جھٹلایا کرتے تھے۔ آیت 31 سے 36 تک میں نیکوکاروں اور فرما برداروں کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے والوں کے لیے کامیابی کا ایک اعلیٰ مقام ہے، جہاں باغات ہیں انگور کے اور نوخیز ہم عمر دوشیزائیں ہیں، اور وہاں چھلکتے ہوئے جام ہیں جہاں پر وہ نہ کوئی لہو بات سنیں گے، نہ کوئی بیہودہ بات، اور نہ کوئی جھوٹ ہوگا، اور یہ صلہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے ان کے عمل کے حساب کے بدلے میں، جو انتہائی کافی ہوگا، جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا جس کے بدلے میں ان کو وہ انتہائی اعلیٰ مقام اور خوبصورت جگہ اور خوبصورت چیزیں، نعمتیں مہیا کی جائیں گی۔ آیت 37 سے 40 تک میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور روز محشر کا بیان ہے، اور یہ سارے کے سارے انعامات جو کہ آیت 31 سے 36 تک میں بتائے گئے ہیں، اس نہایت ہی مہربان خدائے واحد رب کریم کی طرف سے ہیں، جو زمین و آسمان کا اور اس کے درمیان کی ہر ایک ایک چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کی مجال نہ ہوگی، اور جس دن جبریل امین اور ملائک صف در صف کھڑے ہوں گے، کوئی بات نہیں کر پائے گا مگر جس کو رحمان یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اجازت دے گا، اور وہ ٹھیک بات زبان سے کہے گا، اور یہ وہ دن ہے جو برحق ہے، تو جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا جو راستہ اختیار کرے، یعنی جو نیک اعمال کرے گا اس کو اس کے حساب کے مطابق ہی جزا ملے گی، اور جو برے اعمال کرے گا اس کو ویسے ہی صلہ ملے گا۔ اور یقیناً ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو قریب آ جانے والے عذاب سے آگاہ کر دیا تھا، یعنی قیامت کے دن کا پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ جس دن آدمی اپنی اس کمائی کو دیکھے گا جو اس نے آگے بھیجا ہوا ہوگا، یعنی جو شخص دنیا میں جو کچھ کر کے گیا ہے، اچھے کا اچھا صلہ اور بروں کا برا صلہ ہوگا، لیکن جو کچھ بھی کیا ہوگا، چھوٹی سے چھوٹی کوشش، چھوٹی سے چھوٹی نیکی یا چھوٹے سے چھوٹا گناہ، وہ اس دن سب کافر پکار اٹھیں گے، ہر بات ہر انسان کے سامنے لا دی جائے گی، اور پھر اس دن کافر پکار اٹھیں گے کہ کاش میں مٹی میں ہوتا، مٹی سے میں مل جایا ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔